آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آج اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اس لیے کہ اس ویڈیو میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بلکہ دودھ کا دودھ اور شف شف کا شف شف ہو جائے گا۔ ہم نے 24 گھنٹے پہلے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ایک درخواست کی تھی حق خطیب نام کے جعلی عامل سے۔ میں نے چیلنج کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، میں نے ریکویسٹ کی، میں نے بہت ہی مہذبانہ انداز میں ان سے کہا کہ آپ ہمیں نماز سنا دیں۔ اور اب 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے، جو شخص خود کو قلندر دوراں کہلواتا ہے، جس کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر، جس کے اپنے فیس بک چینل پر قلندر حق خطیب کے نام سے ترانے موجود ہیں، اس کی ویڈیو کے اوپر یہ نغمے موجود ہیں، وہ بدبخت نماز بھی نہیں جانتا۔ اگر وہ نماز پڑھنا جانتا ہوتا تو یہ بہترین موقع تھا اس کے پاس کہ مجھے پوری قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایجنٹ ہوں، میں اغیار کے ایجنڈے پر ہوں۔ کتنا آسان تھا کہ وہ ایک نماز سنا کر جو ثواب کا کام ہے اس ایجنڈے کو ملیا میٹ کر سکتا تھا، تہس نہس کر سکتا تھا، اپنی ولایت کو ثابت کر سکتا تھا، یہ ثابت کر سکتا تھا کہ وہ واقعتاً ختم نبوت کا سچا سپہ سالار ہے۔ اس سے پہلے بھی تو وہ وضاحتیں دے رہا ہے نا مختلف ویڈیوز کے اندر، اپنی 11 ارب کی جائیداد کی وضاحت بھی دی، اپنی کرامات کی وضاحت بھی دی۔ تو جو شخص خود کو ولی ثابت کرنے کے لیے آنکھ سے چینے نکالتا ہے، منہ سے کیلیں برآمد کرتا ہے، ان کی ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے، وہ ویڈیوز پوسٹ کرتا ہے، وہ شخص خود کو ولی ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھ کر کیوں نہیں سنا سکتا؟ ہم نے کوئی غیر شرعی کام تو نہیں بتایا تھا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام تو نہیں بتایا تھا، ہم نے کوئی بد تہذیبی بھی نہیں کی تھی کہ اسے موقع نہ ملے کہ دیکھیں جی کس انداز میں مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بہت ہی مؤدبانہ انداز میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اگر اللہ کے ولی ہیں تو یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ آپ کو نماز آنی چاہیے، آپ ہمیں نماز پڑھ کر سنا دیں۔ کتنا نالائق ہے یہ شخص کہ 24 گھنٹے میں یہ یاد کر کے بھی نماز نہیں سنا سکا۔ اور آپ اندازہ یہ لگائیے میں نے کتنا بڑا رسک لیا، میں نے اپنا 20 سال کا صحافتی کریئر داؤ پر لگا دیا۔ مجھے کتنا یقین تھا اس شخص کے اوپر کہ اس شخص کو نماز نہیں آتی، کہ میں نے اس سارے تنازع میں یہ جملہ کہا کہ اگر یہ شخص 24 گھنٹے میں نماز سنا دے تو میں اسے سچا پیر مان لوں گا، میں اسے اپنا پیر تسلیم کر لوں گا۔ میں نے اپنا تمام تر موقف داؤ پر لگا دیا، میں نے اپنا صحافتی کریئر داؤ پر لگا دیا۔ کتنی خود اعتمادی تھی مجھے کہ اس شخص کو نماز نہیں آتی، اور ویسا ہی ہوا۔ 24 گھنٹے میں بھی یہ شخص یاد کر کے بھی نماز نہیں سنا سکا۔ اب کیا ایسا شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو اب بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں، جن کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن بندگان خدا، آپ پوچھیے اپنے پیر صاحب سے کہ حضرت اگر آپ کو نماز آتی تھی تو یہ کتنا بہترین موقع تھا اغیار کے ایجنٹ کو جواب دینے کے لیے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے، وہ تمام لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے نماز سنا دیتے، ثواب بھی حاصل ہوتا، اور جو پیر صاحب کی مریدین ہیں ان کو اندازہ بھی ہوتا کہ ماشاءاللہ نماز اس طرح سے پڑھی جاتی۔ تو ہم نے کوئی غلط کام کا مطالبہ نہیں کیا تھا، کسی غلط انداز میں مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ کتنا نالائق ہے یہ شخص کہ جسے اب تک تو چلیے نماز اپنی زندگی میں یاد نہیں ہوئی، لیکن اتنا بڑا موقع ملنے کے بعد کہ جس شخص کو وہ ایجنٹ قرار دلوا رہا ہے، جس شخص کو کہتا ہے کہ جی یہ ختم نبوت کے مقصد کی وجہ سے میرے پیچھے پڑا ہے، اسے کیسا جواب دیا جا سکتا تھا ایک نماز سنا کر؟ وہ بھی 24 گھنٹے میں یاد کر کے نہیں سنا سکا۔ اگر یہ واقعی خود کو اللہ کا ولی کہتا ہے تو اس میں کوئی انا کی بات نہیں تھی۔ اللہ کے ولی تو اپنے پاس آنے والے سائلین کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کیوں معجزے دکھاتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اس معجزے کو دلیل کے طور پر پیش کر سکیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء کرام کو کرامات کیوں ملتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ وہ ایک سچے دین کے پیروکار ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ اسے اگر دنیا کے سامنے پڑھ کر سنا دیتے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آج تک آپ نے کوئی نماز ادا نہیں کی، صرف کیمروں کے سامنے نماز جیسی مقدس چیز کو بھی اداکاری کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ آج تک آپ نے کوئی امامت نہیں کروائی، آپ وقت کے ولی ہیں، آپ خود کو قلندر دوراں کہلواتے ہیں، تو آپ کو تو امامت کروانی چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ